دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی مرنا ہے۔ جو ہماری پیدائش ہے اس میں ایک ترتیب ہے، جیسے ہمارے دادا پیدا ہوئے، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد ہم اور ہماری اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن جو موت ہے، مرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جو موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کسی جاندار کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ بہت ہی چھوٹی ہے اور صرف یہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے۔ جیسے ایک طالب علم کو 1 سال کا وقت دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ زندگی دی گئی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور جب مریں گے مطلب کہ قیامت کو ہمارا اس دنیا میں آنے کا اور جتنے دن گزارے ہیں ان کا امتحان ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہتے ہیں۔ کھیتی سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ جیسے ایک کسان اپنی فصل میں بیج بوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اسے روز سورج کی روشنی ملتی ہے اور فصل پکتی ہے، اس کے بعد پھر اسے نتیجہ ملتا ہے کہ اس نے جتنی محنت کی اس کے مطابق اس کو نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مطلب کہ فصل پکنے تیار ہونے کے بعد اس کو جو بیج ملتا ہے، جو اس کے رزلٹ ملتے ہیں وہ اس کی محنت کے مطابق ملتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی گزارنے کے بعد جب ہم نے مر جانا ہے، ہمارے مرنے کے بعد اسی طرح یہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مومن کی آخری منزل ہے وہ قبر ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس دنیا میں کروڑوں تھے، چاہے وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتا رہا، برصغیر پہ، ملک کے پہ بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے مرنا ہے اس نے اسی قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر چند فٹ ایک گہری چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ دنیا میں بہت بڑے بڑے محلوں میں رہتا تھا اور ہر وقت بہت زیادہ قیمتی لباس پہنتا تھا، لیکن جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو سفید رنگ کی 2 چادریں دی جاتی ہیں جو اس کے کفن کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اسی چادر اور سفید رنگ کا کفن کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسی میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس کے بہت زیادہ قیمتی لباس کو اس کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بندے کو دفنایا جائے، میت کو دفنایا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے قبر میں باہر سے کچھ بھی لوگ تو مٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں گرنے دیتے، مطلب کچھ ساتھ نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ ہر طرح سے جائز ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ تو ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ہمارا ادھر ہی رہ جانا۔ لیکن جب ہم نے مرنا ہے تو اس وقت ہم نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا، ہمارے ہاتھ خالی ہونے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہم اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے کما رہے ہیں، مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ادھر ہمارا اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اور جب ہم نے مرنا ہے ہمارے ہاتھ خالی ہونے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے ذریعے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔